مصطفیٰ میں نہ کوئی گورا ہے نہ کوئی کالا ہے، ارے جس کے دل میں ہے اس کے رسول وہی اللہ والا ہے۔ نگاہ مصطفیٰ میں نہ کوئی گورا ہے نہ کوئی کالا ہے، ارے جس کے دل میں ہے اس کے رسول وہی اللہ والا ہے۔ ارے زمانے کے کورونا سے کہہ دو، ارے زمانے کی تکلیفوں سے کہہ دو، ارے زمانے کی پریشانیوں سے کہہ دو، ہم سنیوں کی رہنمائی کے لیے ادھر بغداد والا تو ادھر اجمیر والا ہے، ادھر بغداد والا تو ادھر اجمیر والا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، میں حضرت کے حوالے مائک کروں اس کے پہلے الحمدللہ ہم سنیوں کا ایک طریقہ رہتا ہے کہ آئے ہوئے مہمان کو استقبال سے نوازا جاتا ہے۔ تو ہماری حسینی وقف کمیٹی کے خادم خدام حضرت ہمارے چاچا حاجی صاحب ہمارے پیر سید نورانی میاں صاحب پھولوں سے استقبال کریں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مخدومی دونا، مخدومی دونا، پیر سید نورانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ ابھی ہمارے پیر سید سرفراز صاحب کا ہمارے امین بھائی مینا پلا استقبال کریں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ تو جو بھی کہنا کہہ دیا تھا، جو بھی کہنا کہہ دیا تھا۔ ارے جب آمنہ کے لال سے ابو جہل کہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو آمنہ کا لال فرمائے ارے ابو جہل نادان میرے ہاتھ میں کیا ہے یہ میں نہیں بتاؤں، جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ آمنہ کے لال کی گواہی دے گا۔ تو جو بھی کہنا کہہ دیا تھا جب خدا سرکار کا، جو بھی کہنا کہہ دیا تھا جب خدا سرکار کا، تعظیم کرنا سیکھ لو اے پتھروں سے منکرو، تعظیم کرنا سیکھ لو اے پتھروں سے منکرو۔ میرے ہاتھوں مہدامن سید ابرار کا، میرے ہاتھوں مہدامن سید ابرار کا۔ اور ایک پاکستان کا شاعر کہتا ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہ ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہ ہوتے، چولی میں بڑے آقا تمہارے نہ ہوتے۔ ارے ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے سنیوں کے گزارے نہ ہوتے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہ ہوتے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، ہمارے سلطان بھائی جو یہاں کے امریا سماج سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہمارے سلطان بھائی آئے اور ہمارے حضرت مولانا ذاکر صاحب کا استقبال کریں انشاءاللہ۔ سلطان بھائی امریا جہاں کہیں فوراً تشریف لے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور ایسے سید جادوں کی صحبت میں آگے سے پتہ چلا کہ پیری مریدی کیا ہے اور پیر اور مرید کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ تو ابھی الحمدللہ آپ کے سامنے جو مخدومی خدام جو کھڑا ہے، غوث پاک کے دربار کا جو فقیر کھڑا ہے، تو استقبال تو ان کا بھی کیا جائے گا۔ تو جن کا تعلق حسینی وقف کمیٹی کے پریزیڈنٹ سید یاسین باپو جیسے میں خود انشاءاللہ تو یاسین باپو کا استقبال کریں گے۔ دو بندے ساتھ میں آئیں گے، ہمارے امتیاز بھائی اور قادر بھائی انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کی محبت ہو تو نعرہ آپ لوگ لگا دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجاہد اہل سنت، خلیفہ شیخ الاسلام، نعرہ رسالت۔ تو حضرت کے حوالے مائک کر دیتے ہیں توفیق بھائی، اسٹیج لگا دیجیے انشاءاللہ۔ اور توفیق بھائی کہاں گئے؟ توفیق بھائی چلے گئے؟ ہاں یہ توفیق بھائی کے لیے حال کو سمجھ کے
الفاتحة النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأجمل التسليم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد معین دی حسن عالم پناہ بسوب ما غریبہ یک نگاہ سورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر نظر کن سوء ما. ہم پہ احمد کا حسایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے ناصر. آمین. قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وزد وبارک على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله سبحان اللہ. الحمد لله الواحد الأحد. الحمد لله الذي قال لنبيه وحبيبه وعبده المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الذي كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين إلى الأبد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان اللہ. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کی رات ہے انوار و تجلیات کی برسات ہے. سبحان اللہ. محب کی اپنے محبوب سے اور محبوب کی اپنے محب سے ملاقات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
نور النگہت کی برسات ہے، جبریل امین کا ساتھ ہے، فرشتوں کی نورانی بارات ہے، کفار و مشرکین کی زبردست گھات ہے۔ اب تو کہہ دیجئے واللہ کیا بات ہے۔ اس انتہائی پرنور پرسرور محفل حضور میں منبر نور پہ جلوہ افروز انتہائی باوقار سادات کرام، بالخصوص میرے میزبان مکرم برادر طریقت محب گرامی خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت سید یاسین باپو، جنہوں نے صرف 24 گھنٹے سبحان اللہ رات کو تقریباً اسی وقت پروگرام فائنل ہوا اور اس وقت ماشاءاللہ اسٹیج سے لے کر کے انتہائی سڑک تک لوگوں کے سروں کی موجودگی یہ بتا رہی ہے کہ آج کی رات ہم سب کی بھی معراج کی رات ہے، کہ حضور کے معراج کے جلسے میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ اس کا پورا کریڈٹ باپو کو ملتا ہے۔ مولا کریم ان کے حوصلوں کو مزید بلند فرمائے آمین، اور انہیں حسد حاسدہ اور ظلم ظالمہ سے محفوظ آمین۔ ساتھ ہی ساتھ دیگر علماء کرام و مشائخ اعظام، شعراء اسلام اور لگ بھگ 1 سال کے بعد ایسے جلسے میں آئی ہوئی سننے کی آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی اچھی رات ہو اور اس میں نبی کی بات ہو اور نعت نہ ہو تو کمی رہے گی۔ اور باپو خود بہت اچھا پڑھ رہے تھے، لیکن میں جانتا ہوں یہ جتنا اچھا پڑھتے ہیں اتنا ہی اچھا سنتے ہیں۔ اسی رات کی مناسبت سے میں نے 3-4 شعر کہے تھے، بس اسی سے سلسلے کا آغاز کروں گا۔ آئیے جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پیش کرتے ہیں اور پڑھیں اللہم صلی محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ مطلع نظر کلام بہت پہلے لکھا تھا، لیکن اسی رات کے پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ شاعروں کا المیہ ہے کہ شاعر کو اپنا شعر کم یاد رہتا ہے، اسی سہارے کا سہارا لیتے ہوئے کھولا ہے۔ مطلع نظر کر رہا ہوں، دیکھیے۔ جمال و نور کا حالا حضور نے دیکھا۔ اس رات حضور نے کیا دیکھا؟ جمال و نور کا حالا حضور نے دیکھا۔ باپو تو بہت کہوں گا، جمال و نور کا حالا حضور نے دیکھا۔ زمین کا عرش معلا حضور نے زمین کا عرش معلا حضور نے دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ صرف حضور ہی کا معجزہ ہے کہ حضور نے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ کسی نے تجلی دیکھی تو وہی صفت کی دیکھی۔ شعر دیکھیے گا کہ صفت کی
ارے خدا کی ذات کا جلوہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور تاج الہدی، سبحان اللہ۔ بندگی ایک تجلی حضور نے دیکھی، ارے خدا کی ذات کا جلوہ حضور نے دیکھا۔ اور میں جانتا ہوں کہ اردو احمد آباد کی بھاشا نہیں، لیکن کوئی سمجھے گا نہیں، ایسی میری آشا بھی نہیں۔ میں اردو دانوں کے حوالے سے نظر کرتا ہوں، شعر دیکھیں اس کی کیفیت کو، بالخصوص جو ارکان خانقاہ یہاں بیٹھے میں ان کی خاص توجہ چاہوں گا کہ بیت کہتے ہیں سیدھا شعر دیکھیے گا کہ برائے دید احد نے بلایا احمد کو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برائے دید احد نے بلایا احمد کو، اٹھا کے میم کا پردہ حضور نے سبحان اللہ کیا بات، سبحان اللہ۔ اٹھا کے، جو احد اور احمد میں جو میم ہے بس یہی پردہ اٹھایا تھا، اٹھا کے میم کا پردہ حضور نے دیکھا، زمین تارش معلا حضور نے دیکھا۔ اور یہ حاصل کلام سے علماء کرام کی خاص توجہ چاہوں گا کہ مقام سدرہ سے بڑھ کر دنا کی منزل تک، مقام سدرہ سے بڑھ کر دنا کی منزل تک، خدا ہی جانے کے کیا کیا حضور نے سبحان اللہ۔ جانے کے کیا کیا حضور نے دیکھا، مقام سدرہ سے بڑھ کر دنا کی منزل تک، خدا ہی جانے کے کیا کیا حضور نے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اور آخری شعر ہے اور ایک تاریخی شعر، یہ شعر کلام کے مضمون سے ہٹا ہوا ہے لیکن اس لیے لکھ دیا کیونکہ سنیوں کے دل سے بالکل سٹا ہوا ہے۔ شعر دیکھیے گا، تاریخ آپ کو ذہن دوڑانے کی بات کہاں کی ہو رہی ہے، اور یہ چیز کیونکہ یہ تیور جو ہے اگر ہر سنی کے دل میں آ جائے تو ایمان کا زیور سمجھ جائے کہ منافقوں کو نکالا تھا اپنی مسجد سے، منافقوں کو نکالا تھا اپنی مسجد سے، نفاق ان کا سراپا حضور نے نفاق نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور نے۔ اور مقطع ہے، اور یہ مقطع میں خصوصی طور پہ حسینی وقت کمیٹی کے کارکنان کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہوں، ان کے دلوں کی جذبات کی عکاسی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس واقعے کو ذہن میں رکھیں کہ
مولا علی پیدا ہوئے سبحان اللہ سب کے گھر میں نہیں، اپنے رب کے گھر۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو زمانہ اور مستی سے طواف کرتا ہے کہ خدا خانہ بھی ہے اور علی کا جنم خانہ بھی۔ سبحان اللہ۔ مکے کی گلی میں کسی نے شور مچا دیا کہ ابو طالب کا بیٹا نابینا پیدا ہوا، بلائنڈ بھاگتے ہوئے آقا دو جہاں تشریف لائے اور فرمایا لاؤ میرے بھائی علی کو میرے ہاتھوں میں دے دو۔ سبحان اللہ۔ میری گود میں دے دو، تاریخ گواہ ہے میرے دوستو، نبی نے علی کو گود میں لیا، علی نے آنکھیں کھول۔ سبحان اللہ اب توجہ چاہوں گا اس واقعے کو ذہن میں رکھیں، مقطع دیکھیں کہ علی کو دیکھنے والے ولی بنے، سبحان اللہ علی کو دیکھنے والے ولی بنے، علی کو گود میں ایسا حضور نے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، سادات کرام۔ علی کو دیکھنے والے ولی بنے، علی کو گود میں ایسا حضور نے دیکھا، جمال و نور کا حوالہ حضور نے دیکھا، زمین پر شیخ اللہ حضور نے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے حصے مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ سبحان اللہ قرآن مقدس کی جس آیے کریمہ کا جز جسے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، وہ اتنی مشہور آیت ہے کہ اس کا ترجمہ مدینے والے بھی جانتے ہیں، کینے والے بھی جانتے ہیں۔ پھر بھی میں نے کر دیا حصول برکت کے لیے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ترجمانی بھی ہوگی تو سمجھنے میں آسانی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ جب لوگوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجتا ہے تو معجزات کے ساتھ بھیجتا ہے۔ کس کے ساتھ بھیجتا ہے؟ آتش نمرود میں حضرت ابراہیم کو گرایا گیا، مگر یہ انگار اللہ کے خلیل کے لیے پھولوں کا گلزار بن گیا۔ یہ اس کا معجزہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ، وہ اپنا معجزہ لے کے آئے۔ جن معجزات کو آپ لوگ جانتے ہیں میں اسی لکھی کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا معجزہ یہ تھا۔ معجزے تو بھی تھے لیکن جو لے کے وہ آئے اعلان کرتے ہوئے وہ یہ کہ اللہ نے انہیں ڈنڈا دیا تھا، اور ظاہر کہ ایسے لوگ تھے فرعون کی جماعت جو باتوں سے نہیں لاتوں ہی سے سمجھتے تھے۔ ایک ایسا عصا کی
زمین پہ مار دیں تو چشمہ جاری جائے، سبحان اللہ. ایسا عصا کی جادوگروں کے سامنے پھینک دے تو ایسا بن جائے. یہ موسیٰ کلیم اللہ کا موقع ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ الْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ کن دیا. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کوڑی کو بھی اچھا کر دیا، جو بلائنڈ تھا بینا تھا اسے بینا کر دیا، جو بیمار تھا اسے صحت دے دی، جو مردہ تھا اسے زندہ کر دیا. تو حضرت آدم سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام جتنے بھی انبیاء اور مرسلین آئے معجزہ لے کر، مگر انہی کے جھرمٹ میں جب نبیوں کا سردار احمد مختار آیا، محبوب پروردگار آیا، مظہر قوت پروردگار آیا، جب ہمارے آقا آئے تو معجزہ لے کے نہیں، ٹاپ ٹو باٹم معجزہ بس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر چاہے چاند کے ٹکڑے کرنا ہو نبی کا معجزہ، جمے ہوئے درخت کو جھاڑ کو حکم دیا تو اکھڑ کے قدموں میں آ گیا، یہ نبی کا معجزہ. سبحان اللہ. جناب موسیٰ نے تو پتھر پہ ڈنڈا مار معجزہ دکھایا تھا، سبحان اللہ. اور اس لیے مارا تھا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ چشمہ زمین سے جاری ہے. سبحان اللہ. انہوں نے دیوار پہ نہیں مارا تھا، جھاڑ پہ نہیں مارا تھا، زمین پہ. کہاں مارا تھا؟ زمین پہ. کیونکہ چشمہ زمین سے جاری ہے. حضرت اسماعیل کا معجزہ یہ بچپن میں ایڑی رگڑی تھی، لیکن کہاں؟ زمین پہ، کیونکہ زمین سے ہی چشمے کو ابلنا تھا جو زمزم کی شکل میں ہمیں ملا. حضرت موسیٰ نے بھی ڈنڈا مارا تو زمین پہ، 1 2 نہیں 12 چشمے جاری ہیں. یہ تو ان کا معجزہ ہے جو معجزہ لے کے، توجہ چاہوں گا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. لے کے، لیکن جو ٹاپ ٹو باٹم معجزہ بن کے آیا اسے چشمہ جاری کرنے کے لیے زمین پہ نہیں، ہاتھ میں ڈنڈا نہیں اٹھانا پڑا، بلکہ صحابہ پیاسے تھے، ایک کشت منگایا، اپنی 5 انگلی کا دھارا اسی کشت میں جاری کر دیا. دنیا پکار اٹھی کہ فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسرواش کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء. انگلی سے پانی نکلنا نہ عقل مانے گی نہ سائنس مانے گی، کیا بات. زمین سے نکلے گا. ہو سکتا ہے سنجر والے میں خنجر زمین سے پانی نکلا، سبحان اللہ. زمین سے نکلا. کیا بات. مگر مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ دیکھو، انگلی سے، انگلی میں گوشت ہے، پوست ہے، کھال ہے، لیکن میرے آقا نے اپنے صحابہ کو اسی سے سیراب کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ جس طرح آپ کی ذات تمام نبیوں میں بے مثال، اسی طرح آپ کے معجزات بھی تمام معجزات میں بے مثال. سبحان اللہ. بے شک. لیکن تمام معجزات میں ایک معجزہ ایسا ہے، ایسا ہے جس معجزے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا شریک بھی کسی کو نہیں رکھا، سبحان اللہ. اور وہ ہے معجزہ معراج. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. ہم 1 سیکنڈ میں باپو کے گھر جا کے نہیں لوٹ سکتے، اور مصطفیٰ کا معجزہ یہ کہ ایک ہی لمحے رات کے تھوڑے سے حصے میں براق پہ بیٹھے کعبہ گئے، وہاں سے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں سے 7 آسمان پھر سدرہ، اور پھر وہاں سے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، لوٹ کے آ بھی گئے. نبیوں کی امامت بھی کر دی، رفاقت روح الامین بھی ادا کر دی، اور بستر بھی گرم ہے، دروازے کی کنڈی ہل رہی. سبحان اللہ. یہ ہے
تو یہ شان کس کی ہے؟ نبی کی، زور سے بولو۔ مگر قرآن کا اسلوب دیکھو، اللہ تعالیٰ کا بیان سنو۔ اللہ پاک فرما رہا پاک ہے وہ سبحان اللہ، جو لے گئی رات ہی رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ آپ خیال کریں اور دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں اس بات کو کہ معجزہ ہے نبی کا، سبحان اللہ، اور عظمت بیان خدا اپنی کر رہا ہے، سبحان اللہ، اپنی کر رہا ہے کہ اے لوگوں، لیکن میں دھیرے سے کہوں آپ ذرا زور سے سننے کی کوشش کریں گے۔ اے لوگ، جانے والے کو نہ دیکھو، لے جانے والے کو۔ اللہ اپنی شان بیان کر رہا ہے۔ یہی تو مطلب کہ یہاں تم محبوب کو نہ دیکھو، محب کو نہ دیکھو۔ جو محبوب کی شان ہے وہی محب کی شان ہے، جو اس کی عظمت ہے وہی ان کی عظمت ہے۔ گویا رب فرما رہا کہ اے میرے بندوں، میرے نبی کا جانا دیکھ رہے ہو، میرا لے جانا بھی دیکھو اور سمجھ جاؤ جس طرح میرا مصطفیٰ تمام نبیوں کی شانوں میں بے مثال ہے، اسی طرح ان کا یہ معجزہ بھی تمام معجزات میں بے مثال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ اپنی سبوحیت کو، اپنی پاکی کو بیان کر رہا ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے جس کی طرف حضرت ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، اس رات اپنے محبوب کو وہ صحبت، وہ قربت عطا کی ہے جو کسی کو عطا نہیں کی، وہ تعلق اتنا ڈیئرسٹ تو تھے ہی، اتنا نیئرسٹ، اتنی قربت، اتنا گہرا تعلق کہ اس تعلق میں اللہ نے کسی کو اپنے محبوب کا شریک نہیں بنایا۔ یعنی اس معجزے میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کی ذات محبوب لا شریک ہے، سبحان اللہ، کہ جہاں جبریل بھی ٹھہر گئے وہاں بھی مقام والا پار کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں آؤں گا، جیسے جیسے آپ سنیں گے میں اسی طرف رخ کروں گا، لیکن آئیے پہلے ان سرفیروں کی سرفیری کا جواب دیں۔ اب میں ایک بات بتاؤں، اگر آپ رات میں بستر پہ سو جائیں اور خواب دیکھا کہ احمد آباد ایئرپورٹ پہنچے، وہاں سے احرام پہنا، پھر فلائٹ پہ بیٹھے جدہ پہنچے، مکہ پہنچے، حج کیا، مینا، مزدلفہ، عرفات سب ہو گیا، اور اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچے اور 40 دن پورا گزار کے حاجی بن کے آ گئے، آنکھ کھلی دیکھا میں تو جوہا پورا میں، حاجی ہو جاؤ گے؟ زور سے بولو، پیچھے والے بولو، اسٹیج والے، خواب میں حج کر لیا تو حاجی صاحب بن گئے؟ حاجی ہونے کے لیے حقیقت میں حج کرنا پڑا۔ میں ان جاہلوں سے کہتا ہوں جو مصطفیٰ کے معراج کو معراج منامی کہتے ہیں، نیند والی معراج، خواب والی معراج۔ ارے جاہلوں، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، خواب میں خدا کا قرب حاصل کرنا یہ کون سی شان ہے؟ یہ تو مصطفیٰ کے غلام کو، ان کی امت اولیاء کو بھی عطا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ کو بھی خواب میں وہ قربت حاصل ہوئی ہے اللہ کی جو حقیقت میں کسی کو میسر نہیں ہو سکتی۔ تو اب اگر اسے کہا جائے کہ یہ معراج منامی تھی، سیر منامی تھی، تو پھر اس میں معراج کہاں تھا؟ اس میں معراج کہاں تھا؟ پتہ چلا کہ یہ سیر منامی نہیں بلکہ سیر جسمانی ہے۔ سبحان اللہ، نبی اپنے روح اور جسم کے ساتھ۔ اسی لیے علماء کرام اس طرف گئے۔ چلیے میں وہ بات کہتا ہوں جسے ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، تاکہ آپ اس چیز کو اور انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ ہر طبقے کا آدمی مانتا ہے، وہ کیا کہ اس رات حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے۔ اس پہ کسی کا کوئی شبہ بالکل نہیں، کیونکہ یہ قرآن میں نص قطعی سے ثابت۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اس رات حضور رات کے تھوڑے سے لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی نہیں گئے، مان اللہ، اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔
کیا ہو جائے گا؟ چلو میں تو پہلے آسمان، دوسرے آسمان، پانچویں آسمان، ساتویں آسمان، سدرا کی بات بعد میں کر لو، پہلے تو یہی مسجد حرام سے مسجد اقصی جا کے دکھاؤ۔ اتنا تو سب مانتے ہیں کہ اس رات یہ تو ہوا۔ اسی لیے صوفیاء کرام نے معراج پر جب گفتگو کی تو اسے دو حصوں میں بانٹا، فرمایا اس میں ایک تو اسراء ہے اور ایک معراج ہے۔ کیا ہے؟ اور بعض عرفاء نے اسے تین حصے میں بانٹا، کہ ایک تو اسراء ہے یعنی سیر ہے، ایک معراج ہے اور ایک اعراج ہے، الف سے حمزہ سے اعراج ہے۔ اور چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آنا یہ حضور کی سیر ہے۔ کیا ہے؟ یہ اسراء ہے۔ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک جانا یہ حضور کی معراج ہے۔ کیا ہے؟ اور سدرۃ المنتہا کے جہاں جبریل بھی رک گئے اس کے آگے جانا یہ حضور مصطفیٰ کا اعراج ہے۔ اور اس کی اس طرح تقسیم کی علماء نے کہ حضور کا کہ اسراء سے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا، معراج سے انکار کرتا ہے تو بدمذہب گمراہ ہو جائے گا، اور اگر اعراج سے انکار کرتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اگر اس سے انکار کرتا ہے تو کافر تو نہیں ہوگا، بدمذہب بھی نہیں ہوگا، مگر ایک سچی بات سے محروم ہو جائے گا، قبول کرنے سے محروم ہو جائے گا، اور میدان محشر میں محروموں میں اسے اٹھایا جائے گا۔ یہ ہم سنیوں کا مقدر، ہم حضور کا کی سیر بھی مانتے ہیں، معراج بھی مانتے ہیں، اعراج بھی مانتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جانے والے کو نہیں لے جانے والے کو۔ سبحان اللہ۔ آئیے دوسری طرف بھی آپ کے ذہن کو لے چلتا ہوں۔ آج کل تو اتنا تو ہم لوگ جان ہی چکے ہیں کہ زمانے میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے پھینکنے والے، کچھ تو ایسا پھینکتے کہ لپٹتے لپٹتے تھکان پڑ جائے، لمبی لمبی پھینکتے، اور بعض کے اس پھینکنے کی وجہ سے نام بھی پڑ گیا پھینکو۔ ارے مسکرا دیا کرو، آج نہیں مسکراؤ گے تو کب مسکراؤ۔ جھوٹوں کا مقابلہ ہو رہا تھا پھینکنے کا، اور اس میں یہ طے ہوا کہ جو سب سے زیادہ پھینکے گا۔ ابھی میں نے دیکھا کہ ادھر سے شور ہو رہا تھا، باپو اٹھ کے گئے تو اس پہ مجھے یاد آیا، جو سب سے زیادہ پھینکے گا اسے انعام ملے گا، فرسٹ پرائز۔ ایک نے پھینکا کہ میں جا رہا تھا، ایک تالاب سے میں گزرا، تالاب میں مچھلیاں تیر رہی تھی، پھر دیکھا اچانک اڑ کر کے جھاڑ میں چڑھ گئی۔ کیا پھینکا اس نے؟ ٹھیک، دوسرا کھڑا ہوا رہے گا، یہ کیا پھینکا؟ میں اس سے لمبی پھینکتا۔ وہ کیا میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ میں ایک مرتبہ اپنی کار سے جا رہا تھا، دیکھا ٹریفک جام ہو گئی، میں نے اپنی کار کو ہوا میں اڑایا، اور بڑودہ تک کا وہ سفر جو 1 گھنٹے میں پورا ہوتا میں نے 10 منٹ میں پورا کیا۔ اس نے تو موٹر کار کو فلائٹ بنا دیا۔ سب کوئی یہ پھینک رہا تھا، کوئی وہ پھینک رہا تھا، اسی میں ایک شخص بیٹھا تھا، اسے پوچھا کہ تو کیوں نہیں کچھ بولتا؟ کہ میں تو ایسا پھینکوں گا کہ تو کیچ بھی نہیں کر پاتا۔ کہ میں ایک مرتبہ ایک محفل میں تھا، ہماری چند مائیں بہنیں اکٹھا بیٹھی تھی، بھیڑ لگا کی اور چپ خاموش تھی، تو جو ایگزامینر بیٹھا تھا اس نے وہ کھڑا ہوا کہ یہ سب سے بڑا پھینکا، یہ اسمبھو ہے کہ 10 عورتیں بیٹھی ہوں اور چپ، اسے فرسٹ پرائز ملا۔ اسے پھینکنا ہم نے کیوں کہا؟ کیونکہ بات عقل تسلیم نہیں کرتی۔ 4 عورتیں بیٹھی ہوں چپ رہے، مچھی پانی سے اڑ کے ہوا میں جھاڑ پہ چڑھ گیا، کار چلتے چلتے اڑنے لگے، دماغ ایکسپٹ کرے گا، مگز بولو نہیں، سیدھے کہہ دو یہ پھینکنا۔ کہیں ایسا نہ، توجہ، کہیں ایسا نہ
کہ رات کے تھوڑے سے لمحے میں دار ام ہانی سے نکل کے خانہ کعبہ جانا، وہاں سے براق پہ بیٹھ کر کے پھر مسجد اقصی تک جانا، ہزاروں میل دور جانا، اور پھر وہاں سے لوٹ کے آ جانا، بستر بھی گرم رہنا، کنڈی بھی ہلتی رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب نبی یہ کہے کہ میں نے سیر کی، رات کے لمحے میں گیا اور مسجد اقصی سے آ گیا، کہیں میرے مصطفیٰ کو جھوٹا نہ کہیں، معاذ اللہ پھینکنے والا نہ کہے۔ اللہ نے سبحان کہہ کر آیت کی شروعات کی، گویا اعلان کر دیا کہ اے میرے بندوں، نبی کا جانا نہ دیکھو، خدا کا لے جا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج العلماء۔ نبی کا جانا نہیں، مولا کا لے جانا، لے وہ جا رہا ہے جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کلمہ تنزیہ سے شروعات کی گئی، سبحان۔ اچھا ایک بات بتائیے، خواب میں اگر آپ، مجھے سمجھ نے کہا کہ حج کر کے آئیے تو یہ کوئی خاص بات کر، خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کروڑ پتی ہو گئے، اور صبح اٹھے تو پتا چلا نہ میں لکھپتی ہوں، نہ ہزار پتی ہوں، نہ کروڑ پتی ہوں، صرف پتی ہوں۔ کوئی خاص بات ہے خواب میں یہ سب دیکھنا؟ بولیے زور سے۔ لیکن حقیقت میں کروڑ پتی ہو گئے تو بڑی خاص بات ہے۔ اب اگر یہ معراج منامی تھی، نیند والی تھی، تو اے اللہ تو نے اپنی سبوحیت کا سے شروعات جو کی اس آیت کی، تو نے یہ کیوں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات ہی رات؟ پتا چلا کہ یہ سیر لامکانی نیند یا خواب میں نہیں بلکہ حقیقت میں تھی۔ کہیں اس حقیقت کا لوگ انکار نہ کر دیں، اللہ نے انہیں شٹاب کہہ کے فرما دیا کہ پاک ہے وہ ذات جو نہ جھوٹ بولتی ہے، نہ فریب کرتی ہے، نہ دھوکہ دیتی ہے، نبی کا جانا نہ دے، خدا کا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حقیقت والی میں اچھا، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ صدیق اکبر سے جب ابو جہلیوں نے، ابو لہبیوں نے کہا تمہارے جن کے تم پیروکار ہو وہ نبی اعلان کرتے ہیں کہ میں رات کی رات گیا اور وہاں سے لوٹا اور لامکہ گیا اور خدا کی ذات کو دیکھا، کیا تب بھی تم اسے سچا مانتے؟ ابو بکر کی فرماتے کہ اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو یقیناً سبحان اللہ۔ ہمیں خواب میں تصدیق، خواب کی تصدیق تھوڑی نہ کرائی جاتی ہے، تصدیق ہمیشہ حقیقت کروائی جاتی ہے۔ مطلب صاف ہے کہ نبی کی معراج جسمانی ہوئی ہے، اسی لیے خدا نے کلمہ سبحان سے آیت کی شروعات کی۔ جو لے گئی رات ہی اپنے بندے کو، یہاں بندہ کہا، کیا کہا؟ پیچھے والے ذرا کوئی بندہ بولے زور سے، کیا کہا؟ بندہ کہا۔ یہ نہیں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے نبی کو رات ہی رات، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے رسول کو رات ہی رات، ایسا بولو نہیں کہا۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے حبیب کو رات ہی رات، نہیں کہا۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے مصطفیٰ کو رات ہی رات، نہیں کہا۔ کہا تو کیا کہا؟ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گئی۔ مطلب صاحب کسی سرکاری خطاب کا استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ نبوت اور رسالت کا تعلق گورنمنٹ کے پورٹ فولیو سے ہوتا ہے۔ یہاں عبد ہی کہا، توجہ چاہوں گا، بات تھوڑا باریک ہے، کوشش کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ عبد ہی کہا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہاں نبوت کی معراج نہیں، رسالت کی معراج کی بات نہیں ہو رہی، یہاں مصطفیت کی معراج کی بات نہیں ہو رہی، یہاں محبوبیت کی معراج کی بات نہیں ہو رہی،
یہاں بندگی کی معراج کی بات ہو رہی ہے تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ جو نبوت اور رسالت کے تقاضے ہیں وہ تو مسجد اقصی میں ٹھہر گئے، مگر جو بندگی کا تقاضا ہے وہ لامکان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبی اپنے اس معجزے میں پھر دوہرا بے مثال ہیں، اللہ نے ان کا کوئی شریک نہیں کرا۔ ایک بات اور میں خواب والوں سے کہتا ہوں، ٹائی لگا کر کے چائنا کی ٹوپی پہن کے خواب کی معراج، توبہ استغفر، معراج سے انکار تو کر نہیں سکتے کہ قرآن میں ہے، تو اب وہ بستر والی معراج کہو کس مدرسے میں پڑھے ہو، کہاں کے اسٹوڈنٹ، خود کو اہل حدیث بھی کہتے اور حدیث سے بھی دور ہو جاتے ہو، یہ کیا چکر ہے؟ اگر اسے منامی مانا، خواب والی نیند والی معراج، تو اس میں پھر دعویٰ کیوں پیش کیا گیا؟ جو اہل عرب ہیں وہ جانتے ہیں کہ عرب کے محاورے میں سبحان کا لفظ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابھی باپو نعت شریف پڑھ رہے تھے، آپ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے تھے نا، بولیے سبحان اللہ، میں پڑھ رہا تھا تب بھی آپ کہہ رہے تھے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی ایسی چیز بیان ہو جس پہ دل و دماغ بالکل معطر و معمر ہو جائے، خوش ہو جائے یا حیرت میں ڈوب جائے، تب کہا جاتا ہے سبحان اللہ۔ اب میں اگر سپاری کھاؤں تو آپ کہیں گے سبحان اللہ، یا میں بیٹھا ہوں کھڑا ہو گیا تو آپ کہیں گے سبحان اللہ، لیکن وہیں زور سے میں الحمدللہ کہہ دوں تو یہ سن کے آپ ضرور کہیں گے سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کلمہ تنزیہ اہل عرب دعوے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور عربی انہی کی زبان قسم کے طور پر۔ عرب نے اگر سبحان کا لفظ استعمال کر لیا تو مطلب بہت مضبوطی سے اپنی بات کو رکھا، بہت اپنا پکش مضبوط جب رکھنا ہوتا ہے تب اہل عرب سبحان کے لفظ سے بات شروع کرتے ہیں۔ اس آیت کی شان دیکھو مسلمانوں، اللہ پاک فرما رہا سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ، پہلے سبحان اللہ، سبحان۔ اب وہ خواب میں ڈوبے لوگوں سے کہو کہ اگر یہ معراج نیند والی ہوتی تو اتنی دعوے کے ساتھ اس واقعے میں اللہ اپنا پکش کیوں رکھتا؟ سبحان کا کلمہ بتا رہا ہے کہ یہ نیند والی نہیں بلکہ حقیقت والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ کلیئر ہو رہا ہے؟ اور اپنے بندے کو دے۔ ایک وجہ اور ہے بندہ استعمال کرنے کی، رسالت اور نبوت کا تعلق اوپر سے نیچے آنا ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہمیں ملا، آسمانی کتاب ہے، کیا ہے؟ انجیل، تورات، زبور کیا ہے؟ اللہ نے نازل فرمائی، تو نزول اوپر سے نیچے ہوتا ہے، نزول اوپر سے اور عروج نیچے سے اوپر ہوتا ہے۔ آپ نیچے ہیں، میں اوپر ہوں، کچھ اور مجھ سے اوپر ہے، کچھ بہت اوپر ہے، کچھ ٹیرس میں ہے، تو جو جتنا اوپر ہے اتنے عروج پر۔ تو نزول اوپر سے نیچے، عروج نیچے سے اوپر۔ نبوت اور رسالت کا تعلق نیچے سے اوپر جانے سے نہیں، اوپر سے نیچے آنے سے۔ اسی لیے یہاں بے نبی کی ہی نہیں کہا، بے رسولی ہی نہیں کہا، بے حبیبی ہی نہیں کہا، تاکہ سب سمجھ جائیں کہ اس رات نبی اوپر سے نیچے نہیں بلکہ نیچے سے اوپر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟
بات میں جانتا ہوں تھوڑی سی بھاری ہے لیکن دل اس سے بھاری ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے میں اس کو ٹچ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اپنے بندے، اچھا ایک یہ ہوتا ہے کہ مرید کہتا ہے کہ میں فلاں بابا کا مرید ہوں، میں شیخ الاسلام کا ہوں، میں غازی ملت کا مرید ہوں، میں ان کا مرید ہوں، میں ان کا مرید ہوں، تو یہ کون سی بات ہے؟ یہ بالکل عام سی بات ہے، لیکن حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں یہ میرا مرید ہے۔ غازی ملت کہتے ہیں یہ تو میرا پھر حال نہیں ہوتی، بڑی خاص حال ہے۔ جو مرید اپنے پیر کی طرف سے کہے میں ان کا مرید ہوں، وہ اپنے پیر کا مرید ہے کیا؟ اور جس کا پیر خود کہہ دے یہ میرا مرید ہے، وہ اپنے پیر کی مراد ہے۔ سمجھو، تو خود کو پیر کا مرید کہنا اور خود پیر کا یہ کہنا کہ یہ میرا مرید ہے۔ اللہ نے عبد نہیں کہا، عبدہ کہا۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات ہی رات، بندے کو نہیں، توجہ چاہوں گا، اپنے بندے، اپنے بندے کو یہ اپنا پن بتا رہا ہے کہ جس طرح یہ ذات اسپیشل ہے اسی طرح یہ رات بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ رات بھی اسپیشل ہے، یہ پاک بھی اسپیشل ہے، ہر چیز کے بھی رات ہی رات۔ بڑی تیزی سے میں آگے بڑھ رہا ہوں، کہاں پہنچے؟ مسجد اقصیٰ، زور سے بولیے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مسجد اقصیٰ اور ہے، بیت المقدس اور ہے۔ لوگ بیت المقدس کو ہی مسجد اقصیٰ کہہ دیتے ہیں، وہ پیلے پیلے گنبد والا وہ مسجد اقصیٰ نہیں، وہ قدس شریف ہے۔ مسجد اقصیٰ ہوا کیا؟ بخاری شریف کی حدیث پڑھ لو، اسراء اور معراج کے حوالے سے، مسلم شریف سے ہے سکتا کی کوئی کتاب اٹھا، طبقات اٹھا لو، معاجم اٹھا دو، سنن اٹھا دو، سب میں یہ ملے گا کہ اس رات میرے نبی نے نبیوں کی امامت کی۔ سبحان اللہ، نبیوں کی زور سے بولو، سارے نبی۔ بات کہنے کو تو بڑی آسان ہے مگر غور کرو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام سب آرا کھڑے، سبحان اللہ، مقام والا آ گیا، تاج امامت اپنے سر پہ رکھے، مصطفیٰ جان رحمت۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا جو جس طرف علماء گئی، ایک کثیر جماعت گئی ہے کہ حضور تو اپنے جسم کے ساتھ گئے لیکن انبیاء اپنے روحوں کے ساتھ آئے۔ اس بحث میں صرف خاص لفظوں کی طرف آ رہا ہوں جدھر آپ کا ذہن کیچ کر سکتا ہوں کہ انبیاء مقتدی، سارے نبی پیچھے، اور مصطفیٰ مقتدا ہے، امام۔ سبحان اللہ، سب اپنی اپنی قبروں سے نکل کے پہنچ گئے۔ زور سے بولو، حضرت آدم علیہ السلام بھی وہیں کھڑے ہیں، جناب نوح بھی وہیں ہیں، حضرت ابراہیم بھی وہیں ہیں، حضرت شیش بھی وہیں، حضرت اسماعیل بھی وہیں، جناب موسیٰ بھی وہیں، حضرت عیسیٰ بھی وہیں، انبیاء بنی اسرائیل بھی وہیں، سب پیچھے نماز میں اقتدا کرنا، مقام والا امامت کرنا۔ اب ذرا ان اندھوں سے کہو جو نبیوں کو مر کے مٹی میں ملنے والا لکھتے ہیں، ارے جاہلوں دیکھ، تو میرے نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا لکھ پڑا، ذرا دیکھ مصطفیٰ کے پیچھے اقتدا میں کھڑے نبیوں کو دیکھ، جب موت انہیں نہ مٹا سکی تو پھر میرے مصطفیٰ کو کیا مٹا سکی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب انہیں موت نہ مٹا سکی تو ہمارے نبی کو کیا مٹائے؟ مقام والے نے کہا اللہ، پیچھے سب نے نماز پڑھی۔ یہ جو معجزہ ہے، یہ ایسا معجزہ ہے جو کسی نبی کو نصیب نہیں ہوا۔
ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چانس دیا تھا اور بارگاہ مولا میں عرض کیا تھا کہ اے اللہ ربی ارینی انظر الیک، اے مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، میں تجھے دیکھوں گا۔ آواز کیا آئی؟ لن ترانی، میں ہرگز نہیں دکھایا جاؤں گا۔ یہ نہیں فرمایا لا تستطیع ان ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا میں نہیں دکھایا جاؤں گا۔ مطلب صاحب کہ پہلے مقام والا مجھے دیکھ تو لے۔ ارے جو نور بن کر چمک چمک کر جو دیکھتا رہا ملائے اعلیٰ کے قدسی جھرمٹ میں، پہلے وہ جسم کی شکل میں آ کر پورا نور مجسم ہو کر مجھے دیکھ تو لے، پھر قیامت کے دن بنتا بندہ مجھے دیکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مقام والا امامت کر رہا، کسی نے انکار نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جسم جو ہے وہ روح اور جسم کا مرکب ہے، لیکن میرے نبی کی شان یہ، اس نقطے کو ذرا غور سے سنیے گا کہ وہ بیک وقت ایٹ سیم ٹائم وہ جسم والے بھی ہیں، نور والے بھی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حضور کا کی نورانیت ہے، یہ حضور کی جسمانیت ہے، الگ الگ کر دیا۔ الگ نہیں، فرام دا بگننگ سنس ہی بورن، جب سے وہ پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جسمانی خصائص بھی رکھے اور نورانی خصائص بھی۔ اس کو میں کس مثال سے سمجھاؤں؟ اسی مثال کے احمد آباد والے بھی اپنے مخصوص لہجے میں کہتے ہیں، جیسے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، آپ کو بھی نکلتا ہے، ہم سب کو نکلتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پسینے میں بدبو زیادہ ہو، کسی میں کم ہو، اسمیل زیادہ ہو کم ہو، لیکن کچھ نہ کچھ تو رہے۔ لیکن کسی کے پسینے میں خوشبو ہی خوشبو، مشک و عنبر پہ ٹھٹر کر رک جائے، یہ کوئی اور خاصیت ہے۔ تو نبی کے جسم سے پسینے کا نکلنا، پسینے کا نکلنا یہ نبی کی جسمانی خصائص کی وجہ سے، مگر اس پسینے کا مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہونا یہ ان کی نورانی۔ سبحان اللہ۔ ایک مثال اور دیکھیں، تھوک منہ میں جو بنتا ہے لعاب کہتے ہیں، اس تھوک میں بیکٹیریا ہوتے ہیں، ہیلتھی بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں، نقصان دہ بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک کا تھوک دوسرے کے تھوک سے مل جائے تو اگر بیکٹیریا وائرس سے ملا ہوا ہے تو نقصان ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو، تھوک نکلتا ہے۔ لعاب میرے نبی کے منہ میں بھی بنتا ہے۔ تھوک کا بن، لعاب کا تیار ہونا منہ میں، یہ حضور کے جسمانی خصائص ہے، لیکن وہی لعاب کا لوگوں کے لیے شفا بن جانا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لعاب کا شفا بن جانا، بیکٹیریا فری ہو جانا، یہ حضور کی نورانیت کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے ہی نبی کا جسم، ہاتھ پیر ناک کان گلا جیسے ہمیں ویسے ایسے نہیں، میں صرف جسم کی بات کرتا ہوں۔ دو کان دو آنکھ ہمارے پاس، دو آنکھ نبی کے پاس، دو کان ہمارے پاس، دو کان نبی کے پاس، منہ ہمارے پاس نبی کے پاس، دو پیر ہمارے پاس نبی کے پاس بھی۔ تو حضور کی جسمانیت، ان کا یہ، ان کی شکل جسمیت جس کو صورت جسمیہ کہتے ہیں، اس کا جو حیولہ وہ تو حضور کے جسمانی خصائص، توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک، مگر میرے نبی کے جسم کا سایہ نہ ہونا یہ میرے مصطفیٰ کی نورانی۔ سبحان اللہ۔ جسم ہے کیونکہ جسم والے، سایہ نہیں ہے کیونکہ نور والے۔ آپ ذرا غور کریں، جسم کو قبر میں ڈال دیا گیا، روح قبض مولا میں پہنچ گئی، اندھیرا ہے بندے کی قبر، کس کی پناہ میں جائے؟
سارے رشتے داروں نے چھوڑ دیا، ناطے داروں نے چھوڑ دیا، دولت وہیں کی وہیں رہ گئی، بنگلہ وہیں رہ گیا، ساری ایسٹس وہیں رہ گئے، کچھ نہیں بچا سوائے قبر کے اندھیرے۔ اتنے میں دیکھتا کیا ہے کہ ایک نور چمکا، توجہ، نور چمکا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی رحمت للعالمین دکھائی۔ آقا نے فرمایا میرے امتی گھبرا مت، میں اتنا قریب ہوں، اتنا قریب ہوں اور اتنا لطیف ہوں، اتنا لطیف ہوں کہ جہاں تیرے ساتھی تجھے چھوڑ دے وہاں بھی میری قربت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کا جسم تو ہے، شارٹسٹ وے پاسبل میں کہا جائے تو یہ ہوگا کہ جسم تو ہے لیکن لطیف ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولو، لطیف ہے، سافٹ ہے۔ کچھ سمجھ میں آئی لطیف کسے کہتے؟ چلیے میں مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بات۔ ایک ہوتی ہے لطافت، ایک ہے کثافت۔ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے معراج کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لطافت جیسے مثال کے طور پر یہ میرا منہ ہے، کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ کو؟ یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ ناک کے نیچے اور ٹھڈی کے اوپر دو گال کے بیچ میں منہ۔ اگر یہ منہ یہاں نہ ہوتا تو ہم کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے منہ سے آواز نکل رہی، کہاں سے نکل رہی؟ لیکن صرف منہ ہی دکھ رہا ہے، آواز نہیں دکھ رہی۔ ایک ایک کان میں آواز پہنچ رہی ہے اور اس مائک کے ذریعے تو اللہ جانے کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ منہ نہیں پہنچا، منہ تو نورانی کا جہاں ہے وہیں، لیکن اس سے نکلنے والی آواز پہنچ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ منہ ہے کثیر، آواز ہے لطیف۔ آواز یہ چیزیں جو ہے تقریر میں نہیں بیان کی جاتی، مقرر اسے چھیڑتا بھی نہیں، اور کچھ تو اس لیے بھی نہیں چھیڑتے کہ خود نہیں سمجھتے تو سمجھائیں گے۔ لیکن آج میں نے بیڑا اٹھایا، باپو بغل میں بیٹھے ہیں، میں انشاءاللہ یہ فلسفہ سمجھا کے ایک اور مثال لے لیجیے، جیسے یہ آنکھ۔ آنکھ کہاں؟ ماتھے کے نیچے ہے، دو کان کے بیچ میں ہے، گال کے اوپر آنکھ۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اسی آنکھ سے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اسی آنکھ سے۔ دیکھنے میں میری آنکھ نہیں نکل کے جا رہی، آنکھ تو جہاں ہے لیکن اس آنکھ سے نکلنے والی نظر جہاں تک اثر ہے وہاں تک نظر۔ تو آنکھ کیوں نہیں نکلی؟ کیونکہ کثیر ہے۔ نظر کیوں پھر رہی ہے ادھر ادھر؟ کیونکہ وہ لطیف ہے۔ آنکھ دکھتی ہے، نظر نہیں دکھتی، منہ دکھتا ہے، آواز نہیں دکھتی۔ یہ ہے کثافت و لطافت۔ ایسے ہی جسم کثیف ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کثیف، ہارڈ ہوتا ہے، لیکن سایہ اتنا لطیف، اتنا لطیف، اتنا لطیف کہ اگر کوئی اپنے پاؤں سے اپنے سائے کو مارے تو سایہ میدان قیامت میں اللہ سے شکایت نہیں کرے گا کہ اس نے مجھے مارا، کیونکہ وہ لطیف۔ اور سائے کا حال یہ ہے کہ 12 بجے تک آپ کے سائز کا ہے اور شام کو 4 بجے 4:30 بجے تک ڈبل ہو جاتا ہے۔ آپ اگر 5.25 فٹ کے ہیں تو سایہ جو ہے وہ ڈبل ہو کے 10.5 فٹ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سایہ لطیف ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، اور سایہ بالکل سافٹ ہوتا ہے۔ تو جسم ہوتا ہے کثیف، سایہ ہوتا ہے لطیف۔ اب اگر میرے نبی کے جسم کو سایہ ہوتا جیسے ہمارے آپ کے جسم کو، تو ظاہر سی بات ہے وہ حضور کے جسم سے زیادہ لطیف ہوتا، جیسے میرے شریر سے زیادہ لطیف میرا سایہ ہے کہ نہیں؟ ایسے حضور کے جسم کا، ان کے شریر کا اگر سایہ ہوتا تو ان کے شریر سے زیادہ لطیف ہوتا۔ اور جب اللہ نے کارخانے قدرت میں اپنے مصطفیٰ کے پیکر سے زیادہ سافٹ اور لطیف چیز بنائی ہی نہیں تو پھر سایہ مصطفیٰ کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت کرو جو سب کا بچپن سے سنا ہوا ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب تو یہ کہہ سکتے ہو نا کہ فلسفہ معراج کی لطافت ہم سمجھ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو نبی کا جسم لطیف بلکہ الطف ایکسٹراڈینری سافٹ، اتنے لطیف کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں نبی گئے، وہاں سے آگے بڑھے، نبیوں کی امامت بھی کر دی، سر و آسمان کی سیر بھی کر دی، بلبل سدرہ کے ساتھ چلے بھی گئے، لامکہ بھی گئے، دنا فتدلہ کی منزل طے کر کے آ گئے. کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا. سبحان اللہ. اب میں اسے معمولی انسان کیا سمجھے گا؟ اسی راز کو حضور شیخ الاسلام نے سمجھایا تو یوں سمجھایا کہ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور، میری چشم تر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. سافٹنس کی ایک مثال میں اور دے دوں. مسجد نبوی شریف سے ایک صحابی رسول کا جنازہ چلا، جنت البقیع تک جانا ہے. سرکار ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. نماز جنازہ حضور نے پڑھائی، اس کے بعد قبر میں صحابی کو لٹا دیا گیا، سر پہ تختہ پڑ گیا، مٹی ڈالی جا رہی. میرے آقا اپنے دستے پاک سے مٹی ڈال رہے ہیں. اس کے بعد نبی نے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، فاروق اعظم کا، اور چل پڑے اپنے کاشانے کی. اہل بیت کی گلی جو توڑ دی گئی ہے، وہاں سے چلتے چلتے ادھر حضور چلتے جا رہے ہیں. ادھر اس صحابی کی قبر میں نکیرین کی آمد ہوئی. حضور آگے اور بڑھے. تھوڑی دیر کے بعد حضور کی جلوہ گری اس صحابی کے قبر میں ہوئی. اب نبی کی لطافت دیکھ، ابو بکر اپنے ساتھ نبی کو دیکھ رہے ہیں اور وہ صحابی اپنے ساتھ. سبحان اللہ. سبحان تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سننے آ رہی ہے. اسی لیے جو لوگ اس طرف گئے ہیں، اس طرف کہ سارے انبیاء کی روحیں پہنچ گئیں، جسم تو قبر میں تھا، روحیں پہنچ گئیں. وہ یہ جانتے کہ نبی کا جسم انبیاء کی روحوں سے بھی زیادہ لطیف. توجہ چاہو، روح ہمیشہ جسم سے زیادہ لطیف ہوتی ہے. روح نکل جائے پتہ نہیں چلتا، کوئی دیکھتا ہی نہیں، دیکھ ہی نہیں سکتا. سرکار کو یہ آگاہ دیا گیا کہ محبوب یسألونک عن الروح قل هو من امر ربک. محبوب لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھیں گے، کہہ دینا یہ اللہ کا معاملہ، جواب مت دینا. دکھتی نہیں تو جواب کیا دیا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ صاف ہے. لیکن اس توجہ چاہوں گا آگے سے، لیکن انبیاء پیچھے ستارہ، آگے امام. نبی نے نماز پڑھا دی، سارے نبیوں نے پڑھ لی، انبیاء کی روحیں پیچھے، جسم والا نبی آگے. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی کا جسم سارے انبیاء کی روحوں سے بھی زیادہ. سبحان اللہ. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. یہ تو ہو گیا اسرا. کیا ہے؟ اچھا ایک بات اور بتائیے، میں اس سے پہلے کہ اسرا سے بڑھ کے معراج پہ جاؤں، بتائیے بالکل ایسا سوال کہ آپ بھی کیش کریں گے. اگر میں آپ سے کہوں کہ میں 10 بجے بڑودہ کے لیے نکلا اور 11 بجے بڑودہ سے آ گیا، آپ پھیکو سمجھیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر سے گیا ہو. دماغ میں خیال آئے گا کہ چاپر سے گیا ہو، فلائٹ سے گیا ہو. کیونکہ بڑودہ آپ نے دیکھا ہے، آپ کو اس کی حد معلوم ہے. میں اگر کہوں کہ میں سورت گیا 3 گھنٹے میں پہنچ گیا یا 2 گھنٹے میں پہنچ گیا، آپ کہیں ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے سورت کی حد معلوم ہے. میں اگر کہوں کہ میں فلائٹ سے اڑا اور لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ پہنچا، 8 گھنٹے میں پہنچا اور چلا آیا،
آپ نے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی ایسے فلائٹ سے گیا ہو جو 4 گھنٹے میں پہنچ جائے، آپ انکار نہیں کریں گے کیونکہ حد معلوم ہے. کیا بات سبحان اللہ. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ میں ایک ایسے ملک میں گیا جہاں آپ نہیں گئے، فار ایگزامپل اگر میں آپ سے کہوں کہ میں فیجی گیا تو 10 گھنٹے میں فیجی سے لوٹ آیا، تو آپ کہیں گے حضرت ہو سکتا ہے آپ گئے ہوں. آپ نے تو فیجی کا صرف نام سنا ہے. گجرات کے لوگوں کا تعلق زیادہ تر انگلینڈ سے ہے، ساؤتھ افریقہ سے ہے یا افریقہ کے کچھ ملکوں سے. اب فیجی کہاں کون جانے؟ آپ نہیں سمجھو گے کیونکہ فیجی کہاں ہے آپ کو نہیں معلوم، کس مہادیپ میں ہے آپ کو نہیں معلوم. ایسے اگر میں کہوں کہ میں آسمان پہ گیا اور وہیں رک گیا اور پھر لوٹ کے آیا، آپ پھینکو ضرور کہو گے، مگر تو ہو سکتا ہے کسی خاص آدھنک چیز سے گئے ہوں، لوٹ آئے ہوں، اپنے کو تو نہیں معلوم کیونکہ آپ کو آسمان کی حد نہیں پتا. میں زمین کے اندر گیا اور نکل کے باہر آ گیا، آپ کو ہو سکتا ہے کیونکہ میں زمین کے اندر نہیں گیا. آپ صرف وہاں پروف مانگو گے جسے جو آپ جانتے ہو، جو آپ کے علم میں، آپ کی خبر میں ہے، آپ کی معلومات میں. سوال پیدا کہ اس رات معراج تو ہوئی لامکان، اللہ کرے کیچ کریں، وہاں ہوئی جہاں جبریل کے قدم بھی ٹھہر گئے. حضور عالم ناسوت سے چلے، عالم ملکوت سے بڑھے، عالم جبروت، عالم لاہوت، عالم ہاہوت تک پہنچ گئے اپنی شان عبدیت کے ساتھ. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، آسمان کی بلندی پر. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، اور فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 قوس کی مقدار. اتنے قریب ہو گئے. یا اللہ جب معراج آسمانی ہوئی، توجہ چاہوں گا، جب سیر لامکانی ہوئی تو تو نے یہ کیوں ذکر نہیں کیا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات ہی رات مسجد حرام سے لامکان تک؟ ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. توجہ چاہوں گا، گئے نبی لامکان تک، مگر ذکر لامکان کا نہیں مکان کا ہو رہا. گئے دنا فتدلّیٰ کی منزل تک، مگر ذکر اس کا نہیں مسجد اقصی کا ہو رہا ہے. راز کیا ہے؟ میں اسی خیال میں الجھا کہ رب کے کرم نے رہنمائی کی. آواز آئی، کہا سن سن، یہ مصطفیٰ کی معراج کی حد نہیں ہے. مسجد اقصی مصطفیٰ کی معراج کی حد نہیں، یہ تیری معلومات کی سبحان اللہ. کیا بات ہے، جانکاری کی حد ہے. تو جانتا ہے کہ مسجد حرام کہاں ہے، تو جانتا ہے مسجد اقصی کہاں ہے. 2000 میل دور جب میرا محبوب جا کر آ سکتا ہے، کنڈی ہلتی رہے گی تو لے جانے والا اگر لامکان تک لے جائے تو ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حیرت کیا ہے؟ تو یہ الل اقصی، یہ غایت جو ہے، یہ حضور کے عروج کی حد نہیں، یہ ہماری جانکاری کی حد ہے، کیا بات ہے. ہماری معلومات کی حد ہے. ورنہ اتہاس گواہ ہے میرے دوستو. براق پر نبی بیٹھ گئے، ساتھ میں رفیق سفر جبریل. پہلے آسمان پہ پہنچ گئے، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان. انبیاء سے بھی ملاقات ہوئی، حضور وہاں سے مشاہدہ بھی کرتے کرتے سدرہ پہ پہنچ گئے. سدرہ تک یہ جو حضور کی معراج، اس کے جتنے بھی لوازمات تھے وہ سب حل ہو گئے. جبریل بھی وہاں ہو گئے. آگے چلنے کی بات آئی تو جبریل ٹھیک ہو گئے، جس کو علامہ جامی نے یوں کہا ہے، مولانا روم نے، کہ فروغ تجلی بسوزت پر. اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے گیا تو فروغ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے. حضور آپ جائیں، میں آپ نہیں روک سکتا کیونکہ میں اپنی حد جانتا ہوں. میں اپنی حد جانتا ہوں. یہ جبریل کہہ گئے.
اب یہ 4 کتاب پڑھ کے سرکار کی حد بیان کر دیں، اتنا علم تھا اتنا تھا، اتنا نہیں تھا اتنا نہیں تھا، یہ پتہ تھا وہ پتہ تھا. ایسا لگ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ محبوب کو علم دے رہا تھا تو یہ کھڑکی سے کہیں دیکھ رہے. جبریل کو اپنی حد معلوم ہے، وہ رک گئے اور کیا کہا؟ آپ جائیں. توجہ رہے، میں آپ کو نہیں روکوں گا کیونکہ آپ میری طرح نہیں، اور آپ بھی مجھے ساتھ نہ لے جائیں کیونکہ میں آپ کی طرح. تو نبی کو اپنی طرح نہ سمجھنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جبریل امین کا عقیدہ ہے. جملہ دے رہا ہوں، پسند آ جائے تو دعا دینا کہ جو عقیدہ جبریل امین کا وہی عقیدہ ہے سارے مومنین. سبحان اللہ سبحان اللہ. تفسیر میں جانے کا موقع نہیں، میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. کیا سوچ کے جبریل رک گئے؟ وہ سوچ بھی موجود ہے کہ اگر میں ایک بار برابر بھی آگے گیا میں تو چل جاؤں گا، میرے پر چل جاؤں گا. یہ کس نے کہا مت جا پر چل جائے؟ عقل نے کہا. کس نے کہا؟ پیچھے والے ذرا بول کر کس نے کہا؟ عقل نے کہا. ڈونٹ کراس یور باؤنڈری rather you will burn، ورنہ تم جل کے راکھ ہو جاؤ گے. مت جاؤ. عقل نے بولا. بھائی عقل ہی تو ہے جو ماسک منہ میں لگوا رہی ہے کہ مت کھول، نہیں تو کورونا ہو جائے گا. عقل ہی نے تو آگے آگ جل رہی ہے، آپ پاؤں رہو گے آگ میں؟ نہیں. کیوں؟ عقل کہے گی ڈونٹ، مت رکھ، تیرے پاؤں جل جائیں گے. سانپ آگے منہ کھول کے پھن کھول کے کھڑا ہو جائے، اب اسے پکڑو گے؟ نہیں. کیوں؟ عقل نے کہا مت پکڑ، کاٹ لے. مگر وہی 2-3 سال کا بچہ اگر اس کے سامنے سانپ منہ کھولے ہوئے تو پکڑے گا، اسے پھینک دے گا. کیوں؟ کیونکہ بچے کے پاس وہ عقل نہیں ہے. اسے نہیں معلوم کہ سانپ کتنا ڈینجرس ہے، آگ کتنی خطرناک چیز ہے. وہ آگ میں بھی کود جائے گا، پانی میں بھی کود جائے گا، کیونکہ اسے روکنے والی عقل بولیے نہیں. تو عقل نے جبریل سے کہا رک جا. جبریل رک گئے. خانقاہی لگتا ہے جبریل رک گئے. ایک بات بتاؤں، اللہ نے فرشتوں کو عقل سلیم عطا کی ہے. عقل سلیم، یہی وجہ ہے کہ وہ عقل سے کام کرتے. انہیں سوزے درو نہیں عطا کیا، ہجر کا وصال فراق کا غم عطا نہیں کیا. فیلنگز فرشتوں کے پاس تھی، جذبات کی رو میں آنسو بہانے کا احساس، ہجر کی یاد میں رونے کا خیال، محبوب کی محبت میں آنسو بہانے کا لطف. یہ سوز و درو اللہ نے فرشتوں کو نہیں دیا، دیا تو عقل دیا. عقل نے کہا جبریل رک. جبریل رک گئے. مگر احمد آباد کے غیور مسلمانوں، میں عزت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر اس رات جبریل کی جگہ میرے نبی کا بلال ہوتا اور عقل کہتی بلال رک جا، تب بھی بلال نہ رکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات، سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. عقل کہتی بلال رک جا. بلال بولیے نہیں رکتے، بلکہ یہ کہتے کہ اے عقل جا جا کہیں اور جا. یہ بلال ہے. یہاں تیری عقل پہ بلال کا عشق غالب ہے. میں مصطفیٰ کا دامن تھام کر میں پار کر دوں گا جہاں نبی جائیں گے وہاں. سبحان اللہ. بلبلے سدرا رک گئے، مکہ پلا چلا گیا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ دونوں دنا کہ یہ دونوں سے بنا قربن، پھر اور قریب ہوئے. توجہ، اور قریب ہوئے. اتنا قریب کہ کعبہ قوسین او ادنی کی 2 قوس، یہ جو ہے قوسین، اس کی گنجائش اتنی قربت
اس کی بھی لوگ تعبیر کر رہے ہیں آج کل. کہتے ہیں وہ غایت قرب کی وجہ سے اس کو غایت قرب پہ محمول کیا جاتا ہے. یہ کوئی میراث تھوڑی معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرنا. یاد رکھنا میرے دوستوں، وہ اور قربت ہے اور یہ اور قربت ہے. اللہ کا وعدہ ہے بلکہ اس کا دعویٰ ہے. کیا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم لوگوں کی شہر رگ سے بھی زیادہ قریب. تو اگر قربت ہی ٹارگٹ ہے، توجہ رکھیں، نیئرسٹ ہونا، اللہ کے قریب ہونا، اگر یہی ٹارگٹ ہے تو وہ تو آلریڈی اللہ بندوں کے قریب ہے، بلکہ شہر رگ سے بھی زیادہ قریب. پھر یہ کیسی قربت؟ آواز آئی، یہ اور قربت ہے، وہ اور قربت. یہ قربت اور ہے، وہ قربت اور ہے. اس قربت میں حصول ہے، نزول ہے، اس قربت میں عروج ہے. یہ قربت بندوں کی ہے، وہ قربت اللہ کے بندے کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ عام بندوں کی ہے، یہ خاص بندے کی ہے. حضور اس رات لامکان ہو گئے. کہاں گئے؟ لامکان. بڑی آسانی سے کہہ دیا نو پلیس. Did you understand the meanings of no place? No place کوئی جگہ نہیں. اب ہر چیز کی ایک جگہ مقرر ہے. پیسہ بھی رکھو گے تو جیب میں ہی اس کا پلیس ہے. نو پلیس یعنی نہیں جگہ تک گئے. تو جب نہیں جگہ تک گئے تو گئے کہاں؟ گئے کہاں؟ یہ ایک الگ بات ہے کہ ایسی جگہ گئے جو جگہ سے پاک. یار یہ تم کیوں کہہ رہے ہو نئی جگہ؟ نہیں جگہ، توجہ چاہوں گا، نہیں جگہ گئے، نہیں جگہ گئے. کیوں؟ یہ کیوں کہا؟ اللہ کی شان کو دیکھ کے نہیں کہا، اللہ کی شان کو دیکھ کے نہیں جگہ کہا. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم جگہ مانیں گے تو اللہ کی شان کو محدود ماننا ہوگا، اور جو اللہ کو محدود مانے اسلام اسے محدود مانے. تو خدا کی شان کو دیکھ کے ہم نے نو پلیس کہا، لامکان کہا، کیونکہ مقام خدا نہیں. اللہ حد اور حدود سے پاک ہے، مکان و مکانیات سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، حدود و تناسل سے پاک ہے، حد اور حدود سے پاک ہے، لیمٹ اور لیمیٹیشن سے پاک ہے. اب اگر اللہ کو محدود مانا تو اسلام مردود کہہ کر دے گا. اس لیے خدا کی شان کو دیکھ کے ہم نے لامکان کہا. کیا کہا؟ اتنے میں خانقاہ کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے ایک درویش نے کہا، اے یار خدا کی شان کو دیکھ کے لامکان کہا ہے. اے خدا کی شان کو دیکھ کر لامکان کہنے والوں، کبھی ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اسی لامکان میں مصطفیٰ بھی تو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اسی لطافت کی طرح اسی لامکان میں مصطفیٰ بھی تو ہیں. اب جب تک میرا نبی وہاں لامکان میں رہا، خود نبی کیا تھے؟ کیا تھے؟ درسگاہ تو لطیف اور خفیف کا مسئلہ اور ثقیل کا مطلب سمجھا کے خاموش ہو جائے گی، مگر خانقاہ سے آواز آئی، کہا سن، گویا بلا کر اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے مصطفیٰ میں نے تمہیں پیدا کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں آمینہ کا بیٹا بنایا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں ابو طالب کی انگلی پکڑایا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں اے مصطفیٰ ختیجہ شوہر بنایا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں فاطمہ کا بابا بنایا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں حسنین کا نانا بنایا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں مکے کی گلیوں میں چلنے دیا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں بھوکا پیاسا رہنے دیا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں پیٹ پہ پتھر بندھنے دیا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں شب ابی طالب میں نظر بند رہنے دیا، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں آپ سے تجارت کروائی، تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں بزنس کروایا، تاکہ لوگ خدا نہ
سمجھیں آپ کو ہم نے مکے سے مدینے ہجرت کروائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں اے مصطفیٰ ہم نے بدر و احد خیبر و خندق میں آپ سے تلوار اٹھوائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو مکان میں اس لیے رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں اور لامکان میں اس لیے بلایا تاکہ اپنے جیسا نہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت سادات کرام سبحان اللہ اپنے جیسا نہ کبھی اس تحفے معراج کے حوالے سے گفتگو کرنا ہو تو فلسفہ معراج میں اندازے قریب بھی انشاءاللہ سنیے گا لہجہ حقیقی بھی سنیے گا صرف اسی بات کو بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو یہیں روکوں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے میں اسے کھینچ رہا تھا اس نے مجھے کھینچ لیا تو بس اسی بات پر اپنی بات کو سمیٹوں گا پوری توجہ کے ساتھ کہ اس نورانی سفر معراج کا جو تحفہ تھا وہ نماز کیا تھا اس والے بولو کیا تھا نماز کتنی رکعت کتنی وہ کبھی انشاءاللہ کسی اور موقع نماز یعنی اسی رات نبی نماز لے کے آئے اس سے پہلے نماز فرض نہیں تھی یار نماز بعد میں لے کے آئے اور نبیوں کی امامت پہلے کر دی اب تو اختیار مصطفیٰ سمجھ امامت کر کے نبی فرما رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں اے مقتدیوں یہ قیمتی نماز میرے سفر معراج کا عظیم وہ لے رہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ معراج کا حق اگر ادا کرنا ہے تو نماز کو کبھی فراموش نہ کرنا یہ سفر معراج کا عظیم الشان تحفہ ہے اسے ایسا قائم کرو ایسا قائم کرو کہ یہ تمہاری ڈیوٹی بھی بن جائے اور اس ڈیوٹی میں تمہیں